بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی حسن ہے، اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بسعادت 537 ہجری مطابق 1142 سن عیسوی کو ہوئی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب نامہ یہ ہے: سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجیب الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات تو بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند مشہور و معروف یہ ہے القابات ہیں، جیسے سلطان الہند عطائے رسول، وارث النبی، ولی الہند ہے۔ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب کرامت، متقی، پرہیزگار بزرگ تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتہائی متقی پرہیزگار تھی، ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہا کرتی تھی، انتہائی نیک و پاک خاتون تھی۔ اور جب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال کے ہوتے ہیں، 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وراثت میں ایک بن چکی اور ایک باغ دیا جاتا ہے، اور آپ اس باغ کی نگہبانی کرتے ہیں، اس باغ میں پانی دیا کرتے ہیں، اسی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش وہی باغ تھا۔ آپ تو اللہ والوں سے محبت کرنے والے، ان کے عقیدت مند پہلے ہی تھے، اسے محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے باغ کی نگہبانی کر رہے تھے، تو باغ میں ایک اللہ والے مجذوب بزرگ سید ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر خواجہ غریب نواز کی جب ان پر نظر پڑتی ہے تو آپ ان کی خدمت کے لیے بھاگے بھاگے آتے ہیں، آپ ان کو ایک صاف ستھری جگہ بٹھاتے ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگوں کے عقیدت مند نیاز مند تو پہلے ہی تھے۔ ایک مجذوب بزرگ سید ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں تشریف لاتے ہیں، تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب نظر ان بزرگ پر پڑتی ہے، تب ان کی خدمت کے لیے بھاگے بھاگے آتے ہیں، ان کو آپ صاف ستھری جگہ پر بٹھاتے ہیں، پھر ان کو آپ ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں، پھر آپ ان کو انگور کا گوشہ پیش کرتے ہیں۔ جب وہ بزرگ آپ کے اس ادب کو، اس میزبانی کو دیکھتے ہیں، آپ کے عقیدتوں کو دیکھتے ہیں، تو بزرگ کوئی چیز کھا کر آپ کو دیتے ہیں، اپنے منہ کا جھوٹا آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ وہ چیز کھاتے ہیں، آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے، تو آپ کے دل کی کار ہی پلٹ جاتی ہے، آپ کے دل کی دنیا ہی پلٹ جاتی ہے، آپ کا دل دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی چاہتوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں محبت الہی کا دریا موجزن ہونے لگتا ہے۔ اپنے باغ کو بیچ کر اس کی قیمت کو فقراء میں، مساکین میں تقسیم کرنے کے بعد علم دین کے لیے نکل پڑتے ہیں، علم دین کے لیے سفر کرنے لگ جاتے ہیں، علم دین کی تلاش میں جستجو میں نکلتے ہیں، تو سمرقند میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر وہاں کے مشہور و معروف عالم دین ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا، آپ علم دین حاصل کرنے لگے، پھر مزید علم دین کی تلاش کے لیے مزید آگے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ کی ملاقات مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتی ہے، مزید ان سے آپ نے علم دین حاصل کرا۔ تقریباً کل آپ نے 5 سال یا 10 سال تک
علم دین کو حاصل کرا، اس کی تکمیل کو مکمل کرا، پھر اس مقصد کے لیے نکلے تھے، آپ کا وہ مقصد باقی تھا۔ ظاہری علوم تو آپ نے حاصل کر لیے تھے، اب باطنی علم حاصل کرنا تھا، تو آپ کے مرشد کامل، پیر کامل کی ضرورت تھی۔ پھر آپ نے بخارا سے حجاز کی طرف سفر اختیار کرا، وہاں پر ایک بزرگ تھے جن کا چرچا چاروں جانب پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ ان کا ہی شہرت تھا۔ تو رحمۃ تعالیٰ علیہ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ان بزرگ رحمۃ تعالیٰ علیہ کا نام سید عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، آپ ان سے بیعت ہوتے ہیں، پھر آپ کو خلافت عطا فرماتے ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر وقت اپنے پیر کامل کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے، ہر وقت ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اب ہر بار ان کے ساتھ حج پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رحمۃ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کامل کے ساتھ سید عثمان ہارون رحمۃ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے پیر مرشد رحمۃ تعالیٰ علیہ کو مذاب رحمت کے نیچے کعبۃ اللہ کے سامنے لاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ معین الدین ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آتی ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی۔ مرشد کامل، آپ کے پیر کامل اپنے مرید پر یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ تعالیٰ علیہ پر فخر کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں مگر خالی معین الدین ہے، اس کو اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ پھر جب آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ تعالیٰ علیہ ایک بار حج میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کعبۃ اللہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کو سلام عرض کر السلام علیکم یا سید المرسلین یا خاتم النبیین، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا معین الدین۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ تعالیٰ علیہ کی چاہت تھی، آرزو یہ تھی کہ میں حضور کے قدموں میں رہوں، ان پر ہی اپنا گزر بسر کروں، مگر حضور فرماتے ہیں اے معین الدین، ہم نے تجھے ہند کی خلافت عطا کر دی ہے، ہم نے تجھے ہند کی ولایت عطا کر دی ہے، وہاں پر جا معین الدین، وہاں پر تیرے فیض سے، وہاں پر تیری بدولت بے ایمان والے ہو جائیں گے، وہاں پر تیری بدولت نور اسلام پھیلے گا۔ جب آپ کو ایک قبر منور سے بشارت ملتی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر ہند کے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب ہند کے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں تو راستے میں آپ کی کہیں اولیاء کرام سے، کہیں اکابرین سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں بغداد کا سفر کرتے، کبھی عراق کا سفر کرتے، کبھی نشا پور کا سفر کرتے، آپ کہیں شہروں کا سفر کرتے کرتے ہند پہنچتے ہیں۔ جب بغداد معلیٰ تشریف لاتے ہیں، وہاں پر سید غوث اعظم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، آپ ہی ان سے فیضان حاصل کرتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے سفر کرتے کرتے لاہور تشریف لاتے ہیں، قدادہ صاحب کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر آپ حاضر ہو کر 40 دن تک چلہ کرتے ہیں، وہاں پر آپ کی چلہ گاہ بھی موجود ہے۔ وہاں پر جب آپ حاضر ہوتے ہیں، غن بخش رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر لیتے ہیں، ان سے فیضان حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا ایک شعر میں خلاصہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کام لرا را رہنما۔ رحمۃ اللہ علیہ ہند تشریف لاتے ہیں، ہند میں قیام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر آپ کو کہیں مصیبتوں سے، کہیں پریشانیوں سے، کہیں تکلیفوں سے، کہیں اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی دین کی تبلیغ آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک قدم بھی آپ دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہند تشریف لاتے ہیں تو آپ نے وہاں پر دین کا ڈنگا بچایا، اور ایسا آپ نے دین کی خدمت کری کہ آج 800 سال گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ گزر چکے ہیں، آپ کا نام نامی ابھی تک باقی ہے، آپ کا عرس ابھی تک منایا جاتا ہے،
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی خدمت کری کہ دنیا بھر سے، جہاں بھر سے آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ آج ہند کی ولایت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہند کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا دین کا کام کرا کہ 800 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، ابھی تک دنیا آپ کو یاد رکھتی ہے۔ اور رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تو بہت ہیں، آپ کے فضائل و کمالات بھی بہت ہیں، مگر میں نے یہ جو بیان کیا مختصر بیان کرا ہے۔ آپ کی کرامات تو بیان کی جاتی ہیں مگر آپ کے علمی مقام کا بیان نہیں کیا جاتا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں تو قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ مگر آج آپ کے چاہنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے بہت سارے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا رمضان کے علاوہ قرآن کھول کر دیکھا یا نہیں دیکھا؟ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال جب ہوا تو فجر کا وقت تھا۔ آپ کے مریدین، آپ کے محبین فجر کی نماز کے انتظار میں تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے اور ہمیں فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ مگر جب تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ دیر گزر جاتی ہے، آپ کے مریدین آپ کے حجرے کی طرف تشریف لاتے ہیں، آپ کے حجرہ مبارک کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہو چکا ہے۔ اور آپ کے مریدین یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر، آپ کے سر پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مادہ فی حب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کا محبوب اللہ تعالیٰ کی محبت میں وصال پا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب 536 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236